اللہ تعالیٰ کے مشورہ طلب کرنے پر فرشتوں کا تعجب سے سوال۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے خلیفہ بنانے کا مشورہ طلب کیا تو فرشتوں نے تعجب کرتے ہوئے رب تعالیٰ سے سوال کیا کہ کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے اور خون ریزیاں کرے، اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکی بولتے ہیں۔ سورہ بقرہ۔ فرشتوں نے رب تعالیٰ پر کوئی اعتراض نہیں کیا اور نہ ہی کوئی مخالفت کی، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ علم دے رکھا تھا کہ جو خلیفہ میں بنانے والا ہوں اس میں اور اس کی اولاد میں عناصر اربعہ کی آمیزش ہوگی جو ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے، یعنی آگ، مٹی، پانی، ہوا کا مجموعہ ہوگا۔ یہ علم فرشتوں کو رب تعالیٰ کے بتانے سے حاصل ہوا یا ان پر لوح محفوظ کو منکشف کرنے سے حاصل ہوا تھا؟ انہوں نے سمجھا کہ مخالف اور ضد کی چیزیں ملنے سے تو فساد ہی فساد ہوگا۔ خلیفہ تو اس لیے بنایا جاتا ہے کہ زمین میں بھلائی قائم ہو اور لوگوں کو بھلائی کی راہ پر قائم کیا جائے اور ان کے نفسوں کی تکمیل کی جائے، ان میں اللہ تعالیٰ کے احکام جاری کیے جائیں، تو جس کی بنا ہی فساد پر ہوگی، اس سے کیسے یہ کام ہو سکیں گے؟ اس سوال کا مخفی حکمت سے پتہ چلانے کے لیے تھا، اس سوال پر تعجب کرتے ہوئے تھا کہ جو فساد پھیلانے والے ہوں گے ان سے زمین کو آباد کرنا اور اس میں صلاحیت پیدا کرنا کیوں کر ممکن ہوگا۔ خیال رہے کہ یہ فرشتوں کی اجتہادی خطا تھی کہ انہوں نے سمجھا شاید ان تمام انسان ایسے ہی ہوں گے، حالانکہ انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہونے کی وجہ سے اور نیک و پارسا، صالح و متقی لوگ اللہ کی حفاظت میں ہونے کی وجہ سے فساد برپا کرنے سے پاک ہیں۔ فرشتوں کے خیال کے مطابق ان کی تسبیح و تقدیس اور عصمت کے پیش نظر وہ خلافت الہیہ کے زیادہ مستحق تھے۔ ان کے اس قسم کے قصور علم کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، یعنی اے میرے فرشتوں میں سب کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ محض تسبیح و تقدیس معیار خلافت نہیں، اور نہ ہی مختلف اور ایک دوسرے کی ضد عناصر سے مرکب ہونا منصب خلافت کے منافی ہے، بلکہ خلافت کا معیار یہ ہے کہ اللہ کا خلیفہ جن چیزوں کا غیروں کو حکم دے ان پر خود بھی عمل کرے۔ اس لیے سارے انسان فساد اور ناحق خون ریزی کرنے کے گناہوں میں مبتلا نہیں ہوں گے، ان میں سے کچھ معصوم بھی ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بننے کے حقدار ہوں گے۔ آدم علیہ السلام کے علوم۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب اشیاء ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ حضرت ابن عباس، اکرمہ، قتادہ، مجاہد اور ابن جبیر رضی اللہ عنہم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام چیزوں کے ناموں کا علم عطا کیا، یہاں تک کہ بڑے اور چھوٹے پیالے کے نام بھی بتائے۔ بعض حضرات نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف قول منسوب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ما کان و ما یکون، جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونا ہے، کا علم عطا فرمایا۔ پہلے معنی اور اس معنی کے لحاظ سے مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام چیزوں اور ان کے ناموں کا علم عطا کر دیا، خواہ وہ پہلے پائی جا چکی ہیں یا بعد میں پائی جانے والی ہیں۔ امام راضی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ آپ کو تمام چیزوں کی صفات اور نعمتیں اور خواص تک کا علم عطا فرما دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام چیزوں کے احوال، ان سے دینی یا دنیاوی منافع جو متعلق ہیں، ان تماموں کا علم عطا فرما دیا تھا۔ ایک قول کے مطابق آپ علیہ السلام کو تمام زبانیں سکھا دی گئیں، اور ایک قول کے مطابق آپ کو تمام ملائکہ کے ناموں سے آگاہ کر دیا گیا، اور ایک قول کے مطابق آپ کو تمام ستاروں کے ناموں پر مطلع فرما دیا گیا تھا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف اقوال نقل کرنے کے بعد حکیم ترمذی کا قول نقل کیا ہے اسماء تعالیٰ کے اس آیت کریمہ میں اسماء سے مراد اسماء الہیہ ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک حق یہ ہے، اور تمام اللہ والے بھی اسے ہی حق مانتے ہیں، اور منصب خلافت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ کو تمام اشیاء کے اسماء کا علم عطا کیا گیا۔ وہ اشیاء خواہ
علوی ہوں یا سفلی، جو جوہری ہوں یا عرضی، ان تمام کے اسماء کو اللہ تعالیٰ کے اسماء ہی کہا جاتا ہے، کیونکہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے جلوے تمام اشیاء سے ظاہر ہوتے ہیں، اگرچہ اللہ تعالیٰ ان میں مقید نہیں ہوتا۔ روح المعانی۔ آدم علیہ السلام کو نام سکھائے، فرشتوں کو نہیں، کیا وجہ؟ الفاظ کے ذریعے معانی کا علم حاصل ہوتا ہے، جس کے پڑھانے والے کو معلم کہتے ہیں اور پڑھنے والے کو متعلم۔ صرف معلم کے پڑھانے سے متعلم کو علم حاصل ہونا ضروری نہیں، بلکہ متعلم میں استعداد کا پایا جانا ضروری ہے، یعنی متعلم میں سمجھنے کی صلاحیت ہو تو معلم کی تعلیم کا اس پر اثر ہوگا۔ یہ روزمرہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں، ایک ہی کلاس کے لڑکوں کو استاد پڑھاتا ہے، سب کو یکساں پڑھا رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کوئی لائق ہوتا ہے اور کوئی نالائق۔ اللہ تعالیٰ کو بھی جب آدم علیہ السلام کو منصب خلافت عطا کرنا تھا تو آپ کو پہلے تمام اشیاء اور ان کی کیفیات اور ان کے ناموں کو سمجھنے کی استعداد بھی عطا فرمائی، لیکن فرشتوں کو ہر چیز کے حالات کو، تفاصیل کو سمجھنے کی استعداد عطا نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ان کو منصب خلافت پر فائز کرنا مقصود ہی نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام کو علم عطا کیسے کیا گیا؟ آپ کو تمام چیزوں کا علم دیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں سے ایک ایک جنس آپ کو دکھا دی اور اس کا نام بتا دیا۔ مثلا گھوڑا دکھا کر بتایا گیا کہ یہ اسے گھوڑا کہتے ہیں، اور اونٹ دکھا کر بتایا گیا کہ اسے اونٹ کہتے ہیں، اور اسی طرح ایک ایک چیز دکھا کر اس کے نام بتا دیے گئے۔ آدم علیہ السلام کو یہ خصوصیت حاصل تھی کہ آپ کو تمام چیزوں کے نام ہر زبان میں بتا دیے گئے تھے، اور وہی زبانیں آپ کی اولاد میں متفرق طور پر پائی جاتی ہیں، یعنی ایک چیز کا نام آپ نے ہر زبان میں بتایا، جو زبانیں بھی ایجاد ہونی تھیں آپ کو ان کا علم پہلے ہی عطا کر دیا گیا۔ فائدہ: جب آدم علیہ السلام کو ما کان و ما یکون کا علم دیا گیا، ہر چیز کے نام ہر زبان میں سکھائے گئے، تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا مقام کیا ہوگا؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان کا ترجمہ: رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، ما کان و ما یکون کا بیان انہیں سکھایا۔ روح المعانی کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ تمام جہان ایک جسم ہے اور نبی کریم اس کی روح ہیں، جسم کا قیام بغیر روح کے ممکن نہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی جان ہیں۔ تفسیر کبیر اور عزیزی کے حوالے سے علم کے فضائل پر مختصر بحث پیش خدمت ہے۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عالم کی صحبت میں حاضر ہونے میں 7 فائدے ہیں، خواہ اس سے علم حاصل کرے یا نہ کرے۔ نمبر 1، وہ شخص طالب علموں کے زمرے میں شمار کیا جاتا ہے اور اس کا ثواب پایا جاتا ہے۔